ناظرین، ٹائٹینک کے بعد اگر لوگوں کا کسی شپ پر یقین تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر۔ یہ دنیا کی پہلی کروز شپ تھی جسے اسپیشلی بنایا ہی برف پر چلنے کے لیے تھا۔ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اس نے انٹارکٹیکا میں کئی شپس کو ریسکیو کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ لیکن نومبر 2007 میں اس شپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے کیپٹن کو مجبوراً اس شپ کو چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، 1960s میں سمندر کے راستے انٹارکٹیکا کا سفر انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سمندر برف سے ڈھکا ہوا تھا اور کسی نارمل شپ کا وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مگر ایک سویڈش امریکن بزنس مین ایرک لینڈ بلیڈ نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ایک ایسی شپ بنانے کا فیصلہ کیا جو بآسانی انٹارکٹیکا کا سفر کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے ایک اسپیشل شپ تیار کی گئی جس کی لمبائی 240 فیٹ اور وزن 200 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ ایم وی ایکسپلورر کا کمپیریزن اگر ٹائٹینک سے کیا جائے تو یہ ٹائٹینک سے چھوٹی ضرور تھی، لیکن مضبوطی میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا۔ یہ وہ پہلی شپ تھی جس کا مقصد پیسنجرز کو انٹارکٹیکا کے برفیلے پانی کی سیر کروانا تھا۔ نارملی برفیلے پانی پر چلنے کے لیے شپس کے آگے آئس بریکر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ واحد شپ تھی جس کے آگے کوئی بھی آئس بریکر نہیں تھا، کیونکہ اسے ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ اس کے وزن سے ہی برف ٹوٹ جاتی تھی۔ اس شپ میں آلموسٹ 104 پیسنجرز اور 54 کرو ممبرز کی جگہ موجود تھی۔ چونکہ ایم وی ایکسپلورر کو خاص برف پر چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس لیے اسے ہلکوٹ ڈبل لیئر سے بنایا گیا تھا۔ لانچ ہوتے ہی یہ شپ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی اور لوگ اس پر سفر کرنے کی خواہش رکھنے لگے۔ 2007 تک ایم وی ایکسپلورر انٹارکٹیکا کے 250 سے بھی زیادہ کامیاب سفر کر چکی تھی، لیکن اسی سال کے نومبر میں اسے ایک ایسے سفر پر روانہ ہونا تھا جہاں سے یہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی۔ یہ نومبر 2007 تھا اور ایم وی ایکسپلورر اپنے 1900 روزہ سفر کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس کو ارجنٹینا کے شہر اسائیا سے سٹارٹ لینا تھا اور 19 دن میں مختلف آئلینڈ سے ہو کر انٹارکٹیکا پہنچنا تھا۔ 11 نومبر 2007 کا دن تھا جب 100 پیسنجرز اور 54 کرو ممبرز اس حسین سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں تک سب کچھ حسین چل رہا تھا اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ حسین سفر کسی مصیبت میں دھکیلنے والا ہے۔ ناظرین، ایم وی ایکسپلورر کے کیپٹن 41 ایئرز کے بینٹ ویمن تھے، جو برف سے ڈھکے اس سمندر میں کئی کامیاب سفر کر چکے تھے، جس کی وجہ سے پیسنجرز خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ انٹارکٹیکا کے سفر پر نکلے کیپٹن چاہے کتنے ہی ایکسپیرینس کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں کی بدلتی کنڈیشن کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اور ہر بار ایک نیا چیلنج ان کے سامنے تیار ہو جاتا ہے۔ ایم وی ایکسپلورر کے کیپٹن نے سفر کے آغاز میں ہی فیصلہ کیا کہ وہ پلانڈ روٹ سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اپنائے گا تاکہ وہ زیادہ برف والے راستے سے بچ سکیں۔ شروعات کے 10 دن بالکل نارمل تھے، لیکن 22 نومبر کی شام تمام پیسنجرز اپنے اپنے کیبن میں جا رہے تھے اور اسی دوران شپ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں بہت زیادہ برف تھی اور کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم ایک ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں بار بار برف سے ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی رفتار 5 ناٹ پر سیٹ کر دی، یعنی 10 کلومیٹر پر آور۔ آہستہ آہستہ شپ پتلی لیئر والے علاقے سے گزر کر موٹی اور پرانی برف والے علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اور آدھی رات کو شپ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ پہلے تو کیپٹن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شپ بہت بڑے تودے سے ٹکرانے کے بعد رک چکی ہے۔ چونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی، اس لیے لوگوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن پھر سے شپ کو چلانے میں کامیاب ہو گئے اور اب پھر ایم وی ایکسپلورر برفیلے سمندر میں برف کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کیپٹن سمیت باقی لوگ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب شپ کے نچلے حصے میں بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ سوتے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبن میں پانی بھر چکا تھا، جس کی وجہ سے پیسنجر ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا۔ جب تک کیپٹن کو پتہ چلا تب تک کئی کیبن پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا گیا تو کیپٹن کو ریئلائز ہوا کہ اب بات کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ کیپٹن نے فوراً سے شپ کو خالی کرنے کا حکم دیا اور تمام تر لائف بوٹس کو ڈپلائی کر دیا گیا۔ اب شپ برفیلے علاقے سے تو گزر چکی تھی، لیکن پانی بھرنے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک چکی تھی۔ تمام کرو شپس کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔
شپ اپنی منزل سے تقریباً 46 کلومیٹر دور تھی اور ڈیمیج شپ کے ساتھ منزل تک پہنچنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ دوسری بات یہ تھی یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا بھی تھا اور لائف بوٹس پر زیادہ دیر گزارا کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ شپ کے کیپٹن نے اب SOS سگنل بھیجنا شروع کر دیے اور یہ سگنل جس شپ کو ملے وہ MV ایکسپلورر سے کافی دور تھی، ان کا فوراً وہاں پہنچنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ آہستہ آہستہ پانی شپ کے سیپریٹر روم میں بھی بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جس میں پوری مشینری ہوتی ہے اور پورے شپ کو پاور سپلائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ سیپریٹر روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے شپس کی تمام لائٹس بند ہو چکی تھیں اور شپ کے تمام انجنز بھی بند ہو چکے تھے۔ اب شپ سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایویکویشن کے ساتھ ساتھ اب کیپٹن کو یہ فکر بھی تھی کہ اگر شپ کا انجن دوبارہ سٹارٹ نہ کیا گیا تو سمندری لہریں شپ کو دوبارہ برفیلے علاقے کی طرف دھکیل سکتی ہیں، جس کے چلتے انجن کو مینولی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ آئیڈیا کام بھی کر گیا۔ اب کرو ممبرز نے ایویکویشن پروسیس کو مزید تیز کر دیا اور 4 لائف بوٹس میں تمام پیسنجرز کو بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باقی کرو بھی لائف بوٹس میں بیٹھ گئے اور کھلے آسمان تلے کسی مدد کا انتظار کرنے لگے اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مزید مشکل بنا رہی تھی۔ اور آخر کار 4 گھنٹے بعد ایک شپس نے انہیں آ کر ریسکیو کیا۔ تمام پیسنجرز اور کیپٹن بینٹ ویمن MV ایکسپلورر کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شپ سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گئی۔ ناظرین، امید ہے آپ ایزی ورلڈ کی اس ویڈیو کی بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔